अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। CNIC की कंडीशन विड्रॉ हो गई और ये जब विड्रॉ हुई तो हम देखते हैं तो पाकिस्तान के माशरे में कोई आदमी अपना शनाख्ती कार्ड देने को तैयार नहीं। वो नहीं चाहते कि उनकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो, इसीलिए वो कैश पे ट्रांजैक्शन करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका पता चले कि उन्होंने कितना खरीदा है। ये एक जनरल परसेप्शन है, लेकिन जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे लोग अपना सोशल जो सिक्योरिटी कार्ड है वो आराम से यूज़ करते हैं, अपने को आइडेंटिफाई भी कराते हैं, वहाँ पे ट्रांजैक्शन भी कार्ड से होती है। पाकिस्तान में इसका बिल्कुल बरक्स सूरत हाल है और ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से ना लोगों को ये फिक्र है कि एक्सचेकर में पैसा है या नहीं है, पाकिस्तान के स्ट्रगलिंग पोजीशन में है या नहीं है, पाकिस्तान की डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है या नहीं है। ये जो सूरत हाल है इस पर सिर्फ बातें होती हैं लेकिन अमली कोई चीज़ नहीं होती। और पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम जो है हुकूमत से ज़्यादा अवाम के लिए अहम है, क्योंकि अगर ये टैक्स निज़ाम सही होगा, ये निज़ाम मजबूत होगा, ये टैक्स निज़ाम प्रोडक्टिव होगा तो लोगों को तालीम भी बच्चों को मिलेगी, लोगों को सेहत की सहूलत भी मिलेगी, सफरी सहूलत भी मिलेगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये इसी तरह मुमकिन है कि मैं, आप और हम सब अपना ड्यू टैक्स दें इस चक्कर में। शनाख्ती कार्ड की कंडीशन विड्रॉ हुई, लोग कह रहे हैं इससे बिजनेस बढ़ेगा, जो ताजिर बरादरी है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि CNIC तो मैंने देना है खरीदार के तौर पे, उससे उनको ये है कि हमें कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाती हैं। तो हुकूमत को कोई ऐसा मैकेनिज्म लाना पड़ेगा जिससे कंप्लाइंसेस ईजी हो, डॉक्यूमेंटेशन भी हो, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि CNIC के बगैर भी आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मामला आगे बढ़ेगा जब तक पाकिस्तान डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जब तक ये सूरत हाल जो स्ट्रगलिंग सूरत हाल है, जो आप डॉलर्स को देखते हैं कि रोज़ सुबह शाम ऊपर नीचे आ रहा है, आप जो हैं माशी आपकी हैसियत जो है वो ऐसी हो गई, आपके ख़जाने खाली हो गए हैं, आप IMF के साथ पास जाते हैं, आप वहाँ से लोन लेते हैं, आप दोस्त वाले से लोन लेते हैं, उसके बगैर आपकी जो मुल्क है वो चल नहीं सकता। तो ये जो सूरत हाल है बड़ी अलार्मिंग है और ये जब भी सही हो सकती है जब हम सब अपना ड्यू टैक्स दें, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सब डॉक्यूमेंट हो। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि CNIC की जो कंडीशन विड्रॉ हुई है उसके क्या इम्पैक्ट हैं, किस तरह जो है CNIC के बगैर ये मामला आगे बढ़ेगा, टैक्स निज़ाम कैसे मजबूत होगा, सूरत हाल कैसी होगी, जो डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो कैसे फुलफिल होगा। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद काशिफ चौधरी साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट मरकजी तंजीम ताजना पाकिस्तान के, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त निकाला। हम बात कर रहे हैं ये जो CNIC की कंडीशन विड्रॉ हुई है, ये जब आई थी तो उस वक्त बड़ा इसमें जो है शोर मचा था और बड़ा ये था कि कारोबार इससे रुक जाएगा, कारोबार खत्म हो जाएगा। तो ये जो है ये आप लोगों के कहने पे है या हुकूमत ने खुद से इसको इनिशिएटिव लिया है? CNIC की शर्त हुकूमत लेकर आई थी गुज़श्ता दौर के अंदर, हमने उस वक्त भी कहा था कि ये काबिल अमल नहीं है। अच्छा। और इसके नतीजे में मुल्क की मईशत को कोई फायदा नहीं होगा, ना ही कौमी आमदन के अंदर कोई इजाफा होगा। नहीं काशिफ साहब, बहुत सारी जगहों पे मईशत को फायदा भी नहीं होता, आमदनी में भी इजाफा नहीं होता, लेकिन एक प्रोसेस भी तो होता है ना। अब अगर आप पाकिस्तान से बाहर, आई एम श्योर आप गए होंगे, तो दुनिया भर में ऐसी वेरिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है जिससे आइडेंटिफाई हो कि कौन चीज खरीद रहा है। तो पाकिस्तान में ये क्यों इम्पैक्ट करने लगती है मईशत पे भी और कारोबार पे भी? देखिए, मसला ये है कि हमें ये देखना होगा क्या अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। जब हम इस बारे में क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम इसी तरह टामकटोइयां और मुख्तलिफ किस्म के फैसले करेंगे। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो मुल्क की मईशत का मसला है वो आमदन को बढ़ाना और अखराजात को कम करना है, कि हम अपनी कौमी आमदन के अंदर इजाफा करें, और कौमी आमदन के अंदर इजाफे के लिए हमें मुल्क में माशी सरगर्मियों को फरोग देना होगा। सही है। हमें मुल्क के अंदर तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाना होगा। लेकिन इस तरह के जो इक़दाम किए जाते हैं उसके नतीजे में मुल्क में माशी सरगर्मियां बढ़ती नहीं है बल्कि उनका हुजम सुकड़ता चला जाता है। ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर जो छोटा ताजर है जिसकी तादाद मुल्क के अंदर लाखों के अंदर है, वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन करने की सलाहियत ही नहीं रखता। और जब आप उसको कहते हैं कि वो पूरा रिकॉर्ड रखेगा, वो शनाख्ती कार्ड लेगा, वो उसके ऊपर उसका बिल बनाएगा,
اور اس کا پورا ریکارڈ FBR کو دے گا تو عملاً یہ ممکن نہیں تھا. اور آپ دیکھ لیجیے لیکن کاشف صاحب یہ دو حصے ہیں اس کے. ایک تو وہ ہے جو میں ایز اے خریدار جاتا ہوں دکان پہ اور شناختی کارڈ آپ کو نہیں دیتا تو میں خرید نہیں کرتا, لیکن جو دکاندار ہے اس کو تو اس پہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ اگر شناختی کارڈ وہ دے رہا ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا, لیکن کیا اس سے سیل متاثر ہوتی ہے اس سے؟ دیکھیں دکاندار کو بھی فرق پڑتا ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک سیل ٹیکس رجسٹرڈ دکاندار ہے اور ایک وہ ہے جو سیلز ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس پر سیلز ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا. مثلا تھرڈ شیڈول آئٹمز پر سیل ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا, وہ تو مینوفیکچرنگ کے وقت وہاں سیل ٹیکس دے دیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا وہ سیل ٹیکس وہ ہے جو ہمارے ملک میں ویلیو ایڈیشن کی شکل کے اندر نافذ ہے. جی کہ 17% مینوفیکچرنگ پر یا امپورٹ پر وصول کر لیا جاتا ہے, اور پھر جیسے جیسے اس میں ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے تو ہر مرحلے کے اوپر ان پٹ انوائس دے کے آؤٹ پٹ انوائس کی شکل کے اندر اس کی ایڈجسٹمنٹ لی جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں یہ دو قسم کا نظام اس وقت چل رہا ہے. اچھا, بنیادی طور پہ تو اگر حکومت سیلز ٹیکس لگانا چاہتی ہے تو پھر باقی تمام قسم کے ٹیکسز ختم کر کے صرف سیل ٹیکس کی طرف چلے جانا چاہیے. اور دنیا کے دیگر ممالک میں آپ دیکھیں تو صرف سیل ٹیکس وصول کیا جاتا ہے, اور وہ سیل ٹیکس بنیادی طور پہ تو کنزیومر پہ لگتا ہے. نہیں, لیکن آپ کی بات بالکل بجا ہے, تو اسی لیے لگتا تو کسٹمر پہ ہے, لیکن جو ہمارے دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری سیل متاثر ہوتی ہے. تو کیا لوگ اس کی وجہ سے جی وہ کیسے متاثر ہوتی ہے, میں آپ کو تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیلز ٹیکس ہمارے ہاں ایک فارمولہ ہے کہ مینوفیکچرنگ اور امپورٹ کے وقت وصول کر لیا جاتا ہے, اس کے بعد صرف ویلیو ایڈیشن ہے. آپ ویلیو ایڈیشن کے نتیجے کے اندر جو پورے ملک میں سیل ٹیکس اکٹھا ہونا ہے اس کی اگر فگرز کو لیجئے, ٹھیک ہے, تو وہ فگرز جو پورا انفراسٹرکچر ملک کے اندر ڈیولپ اس کے لیے کرنا ہے اس سے بڑی وہ فگرز اس سے کم ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں جی کہ فلاں طرح کے دکاندار وہ سیل ٹیکس رجسٹرڈ ہوں گے اور باقی نہیں ہوں گے, تو اس کا ہے کہ ایک آدمی جس نے ویلیو ایڈیشن کا ٹیکس نہیں دینا وہ سستی چیز بیچے گا, جس نے ویلیو ایڈیشن کا ٹیکس دینا ہے وہ تھوڑی مہنگی بیچے گا. لیکن وہ تو ابھی بھی ہے نا, وہ تو ٹیئر 1 جو ریٹیلرز ہیں وہ تو ابھی انہوں نے ان کو تو سیل ٹیکس میں رکھا ہے, ان کو بھی. دیکھیں یہی اس وقت بھی مارکیٹ میں یہی کیفیت ہے, اور اس وقت بھی آپ دیکھیں اکنامک ایکٹیویٹی تو ملک میں انداز ہے جس طرح چلنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اسی کا نقصان ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ نے سیل ٹیکس وصول کرنا ہے, جب وہ مینوفیکچرنگ اور امپورٹ کے وقت وصول کر لیا تو پھر اس کے لیے اتنا بڑا, ہمارے یہاں پہلے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے, 8 گھنٹے اور بعض شہروں کے اندر 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. مجھے آپ بتائیے کہ وہ دکاندار جب اپنا کمپیوٹر اپنا سسٹم کیسے چلائے گا جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. اچھا, پھر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کے لیے اس کو وہاں پہ اپنے پاس اسٹاف رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ سے متعلقہ سمجھنے والے آدمی رکھنے ہیں. پھر اس سسٹم کو لگوانے کے لیے اس نے جو پاس سسٹم لگانا چاہتے ہیں اس کو لگوانے کی اس نے کاسٹ برداشت کرنی ہے. تو ہمارے یہاں تو پہلے ایک بڑی تعداد. کاشف صاحب, میں ابھی تھوڑے دن پہلے ملیشیا گیا تو وہاں ڈھابے پہ بھی انہوں نے مشین لگائی ہوئی اور وہاں سے انوائس نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ ملیشیا کا ایجوکیشن ریٹ کیا ہے آپ دیکھیے نا, دنیا کے معظم ممالک میں تو 100% پڑے. ہمارے یہاں ایجوکیشن کی ریشو کیا ہے؟ وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس وقت بھی 1.5 کروڑ سے زائد بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف گوئنگ اسکول ہے. کاشف بھائی, لیکن ہم موبائل تو اسی طرح یوز کرتے ہیں, فیس بک تو اسی طرح یوز کرتے ہیں, جس میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ جو ہے اسی تعداد میں یوز کر رہے ہیں, اسی طرح اس کو اپروچ کر رہے ہیں. اچھا, میں آپ کو موبائل کی وجہ سے بتاؤں کہ اگر آپ موبائل پاکستان کے دیہاتوں کے اندر ایون شہروں میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر رہتا ہوں, یہاں پہ ایک تعداد ایسی ہے جس کو موبائل کے اوپر یہ جو ایپس ہیں یا دیگر چیزیں یہ استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. وہ صرف اس کو فون سننے اور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک دیکھیں تعلیم کی شرح اس کے اندر بنیادی کردار ادا کرتی ہے, معاشرے کا ماحول بنیادی کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ جو ممالک ہیں وہاں پہ کچھ سوشل سیکورٹی بھی لوگوں کو حاصل ہے. ان ممالک کے اندر دیکھیں تعلیم وہاں ریاست کی ذمہ داری ہے, ہیلتھ وہاں پر ریاست کی ذمہ داری ہے, وہاں پر پیسہ آئے گا تو ریاست ذمہ داری, لیکن ریاست کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. ریاست کے پاس پیسہ بہت ہے, لیکن جب ریاست VIP کلچر پہ ابھی دیکھیے نا ایک محتاط اندازے کے مطابق بالکل صحیح, جو صرف پیٹرول ہم بیوروکریسی کو دیتے ہیں اور افسر شاہی اور منسٹرز کو, اور جو ہم نے ان کو مختلف چھوٹیں دی ہوئی ہیں بجلی اور گیس کی 380 ارب روپے سے زائد
अगर सिर्फ इसको खत्म कर दिया जाए तो इस मत में हुकूमत को नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजाय, ये जो एंड है ये देखा ही नहीं जाता और ना इस पे कोई काम किया जाता, ये बिल्कुल बजा बात है। लेकिन बात ये हो रही है कि अब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें अब इन्होंने उनको ताजरों को जो है स्मॉल ट्रेडर्स को फिक्स टैक्स में ले आए, इनकम टैक्स में भी और सेल टैक्स में भी। उन्होंने कहा आपकी बिजली पे जो है ये सेल टैक्स लग जाएगा, तो सेल टैक्स तो अब ताजिर को देना ही है और इनकम टैक्स भी देना है, लेकिन बस CNIC नहीं बीच में से गायब हो गया है। तो क्या इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी? देखिए, ताजर टैक्स लेने के लिए तैयार है, लेकिन ताजर चाहता क्या है? ताजर चाहता है कि मुझसे बाइज्जत तरीके से हुकूमत जितना टैक्स लेना चाहती है ले ले, मेरी FBR की करप्शन, रिश्वत और ब्लैकमेलिंग से जान छूट जाए। इसलिए ये जो मुख्तलिफ किस्म के इबाहामात पैदा किए जाते हैं उसके नतीजे के अंदर हुकूमत की आमदन नहीं बढ़ती। आप देखिए, खुद हुकूमती आदाद शुमार है कि 800 अरब से 1000 अरब की FBR के अंदर टैक्स चोरी होती है। तो ये टैक्स चोरी कौन करता है? ये तो FBR के एहलकार करते हैं। अच्छा, जितने नए कवानीन लाए जाते हैं उसके नतीजे में FBR के एहलकारों के महल्लात में तो इजाफा होता है, लेकिन हुकूमती आमदन नहीं बढ़ती। इसलिए ताजर ये चाहता है कि एक ऐसा आसान सिस्टम हो कि वो बैंक के अंदर अपना जो बनता है उसके जिम्मे टैक्स है वो अदा करे और उसको किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग, रिश्वत, ये आपका व्यू पॉइंट है। लेकिन आप ये बताएं काशिफ साहब, आप माशाल्लाह ये तंजीम चला रहे हैं, आप देख रहे हैं, सारे मामला देखते हैं, लेकिन जो आपके पास आप ताजिर हैं और आपके पास चीजें सप्लाई करने आ रहा है, जो सामान दे रहा है, वो आदमी जो है वो इकोनॉमी में आ ही नहीं रहा, डॉक्यूमेंट नहीं रहा, तो अगर फिक्स टैक्स की रिजीम लगते हैं तो उनको कैसे डॉक्यूमेंट किया जा सकता है? आपके जहन में जरूर कोई प्रपोजल होगा इस बारे में। मैं इसके लिए तजावीज हम कई दफा पहले भी दे चुके हैं। देखें, इस मुल्क के अंदर जो रास्ते हैं मुख्तलिफ चीजों के, पहला रास्ता है इम्पोर्ट का रास्ता जी। वो इम्पोर्ट चाहे वो बंदरगाहों के जरिए हवाई रास्ते से हो चाहे खुश्की रास्ते से हो, वो हमारे इदारों के कंट्रोल के अंदर है। दूसरा रास्ता इस मुल्क के अंदर है मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता, कि फैक्ट्रियां माल बनाती हैं और वो मार्केट के अंदर आता है। अच्छा, तीसरा रास्ता है इस मुल्क के अंदर जरिए अजनास का रास्ता, जो खेतों से मार्केट के अंदर आती है। अच्छा, अगर हुकूमत बंदरगाहों को, एयरपोर्ट्स को और खुश्की के रास्तों को कंट्रोल नहीं कर सकती, अगर हुकूमत चंद हजार सनती यूनिट जो मुल्क के अंदर है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, तो आप मुझे बताएं कि क्या हुकूमत के अंदर या FBR में इतनी कैपेसिटी है कि वो कई लाख ताजरों के जरिए इस सिस्टम को कंट्रोल कर ले? असल जरूरत इस बात की है कि जो हमारे इम्पोर्ट है या हमारे यहाँ जो सनतें हैं वहां पर ईमानदार अफसर मुकर्रर किए जाएं, ताकि वहां पे जो टैक्स चोरी होती है वो जो मिली भगत से होती है वो ना हो। लेकिन जब वो नहीं है तो पाकिस्तान वहां चला गया है जहां ईमानदार अफसर की जरूरत नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने वहां पे मशीनें लगा दी हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहां पे अब वो चीजें जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाएंगी ऐसे निकलना। नहीं, ये होना चाहिए। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि ये जो स्मगलिंग है इसका रास्ता भी रुकना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मुल्क के अंदर आने वाली हर चीज को टैक्स देकर आना चाहिए। सनतें जिन पर जो टैक्स लगा हुआ है उनको पूरा टैक्स देना चाहिए, इसलिए कि मुल्क को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत है। और टैक्स चोरी कभी भी FBR के बगैर मुमकिन नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि ऐसी पॉलिसियां और कवानीन बनाए जाते हैं जिसके नतीजे में छोटा ताजर एहतजाज करता है और असल में उसका फायदा वो माफियाज जो आटा माफिया, चीनी माफिया, अद्वियात माफिया, पेट्रोलियम माफिया की शक्ल के अंदर मौजूद हैं, असल फायदा उनको होता है। तो इसलिए हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो माफियाज इस मुल्क के अंदर हैं, जो महंगाई के जिम्मेदार भी हैं, जो खुद ऐवानों के अंदर मौजूद होते हैं, उनको पकड़ा जाए, उनका एहतसाब किया जाए। तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, हर सेगमेंट की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तरीकाकार क्या है इस पे शायद राय अलग हो सकती है, लेकिन आसान और सहल तरीकाकार होना चाहिए इसका। ठीक है। ये जो मुश्किल और पेचीदा डॉक्यूमेंटेशन है ये छोटा ताजर नहीं कर सकता। ठीक है। आसान तरीकाकार बनाया जाए, ताजर इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमेशा कुर्बानियां देता है और देने के लिए तैयार है। ठीक है। तो ये फिक्स आप समझ रहे हैं फिक्स कैसी रिजीम लाई गई है वो सही है आपके ख्याल में? देखिए, फिक्स टैक्स हमारा देरीना मुतालबा था कि इस मुल्क के अंदर फिक्स टैक्स का निजाम लाया जाए ताकि छोटा ताजर बाइज्जत तरीके से अपने हिस्से का टैक्स अदा कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फिक्स टैक्स को भी देखने की जरूरत है, इसलिए कि अभी तक इसकी तशरीह और इसकी बहुत सारी चीजों के अंदर इबाहम मौजूद है कि ये किस अंदाज से लाना चाहते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर दरहकीकत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से लाएंगे तो वो काबिल अमल होगी, और अच्छी की मुशावरत से लाएंगे तो वो उनके लिए तो फायदेमंद होगी, ताजरों के लिए नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपका मौके आ गया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद काशिफ चौधरी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं मरकजी तंजीम ताजरा पाकिस्तान के, और वो बड़े वाज़ेह अंदाज में
کہہ رہے تھے کہ وہ بھی ڈاکومنٹیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ فکس ٹیکس کی بات کر رہے تھے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ہمارا لٹریسی لیول ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس سے ہم جو ہے وہ کمپیوٹر یا دوسری چیزوں کے جو کمپلائنس کر سکیں. اب اس چیز میں کوئی میرے خیال میں آؤٹ آف دا باکس کوئی میکینزم لانا پڑے گا جس سے یہ صورتحال حل ہو, اس لیے کہ اب جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت آگے چلی گئی ہے, وہاں ٹائپ کرنا نہیں, اب آپ بولنے سے بھی چیزوں کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس حکومت کو اس طرف دیکھنا ہوگا تاکہ یہ جو ایکسکیوز ہے اگر تو اس کو ایکسکیوز نہ رہے, اور اگر جینوئن مسئلہ ہے تو وہ ایڈریس ہو. ہم یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں, دوسرے واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی بڑے واضح انداز میں, ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے بتایا کہ تاجر برادری جو ٹیکس دینا بھی چاہتی ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کمپلائنسز جو ہیں آسان ہو. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عتیق میر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں آل تاجر کراچی تاجر تنظیم کے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے وقت نکالا. ہم یہ بات کر رہے ہیں جو سی این آئی سی کنڈیشن وڈرا ہوئی ہے, اس سے اب ڈاکومنٹیشن تو بہت کم ہو جائے گی, اور کس طرح اس سے کیا بزنس پروموٹ ہوگا, یا آپ لوگوں کی یہ رائے تھی, آپ لوگوں نے سجیشن دی تھی کہ سی این آئی سی کنڈیشن کو وڈرا کر لیا جائے, اس لیے کہ یہ کافی مشکل اور بڑے ڈسکشن کے بعد, ڈیلیبریشن کے بعد یہ امینڈمنٹ لائی گئی تھی. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فکس ٹیکس کا نظام اس لیے بھی تاجروں کو سوٹ کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ڈاکومنٹیشن میں بہت سارے پرابلمس تھے, انکم ٹیکس کے عملے کے ہاتھوں بھی تاجر پریشان تھے, تو فکس ٹیکس تو تاجروں کی ہمیشہ سے ایک تمنا رہی ہے, لیکن یہ کس طرح سے نافذ ہوگا, اس کی کیا شرح ہوگی, یہ کس درجے کے تاجروں پر کتنا ٹیکس عائد ہوگا, اس پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی. یہی سبب ہے کہ اب جو اس کا سلیب سامنے لایا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی غیر واضح بھی ہے, اور مجھے اس میں پیچیدگی بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے لیکن ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ سی این آئی سی کی جو کنڈیشن تھی وہ مجھ جیسے کوئی گاہک پہ تھی کہ وہ اپنی جب پرچیز کر رہا ہے تو سی این آئی سی دینا ضروری ہے اس کے, تو لیکن تاجر یہ کہتے تھے اس سے ہمارا کاروبار متاثر ہو رہا ہے. یہ کس طرح مطلب آپ کیسے دیکھتے ہیں متاثر کیوں, کیونکہ میں ڈاکومنٹ ہو رہا تھا لیکن کاروبار جو ہے وہ تاجر کا متاثر ہو رہا تھا. دیکھیے خریدار سے سی این آئی سی لینا اور اس کے بعد اس کا ریکارڈ مرتب کرنا, پھر اس سے ٹیکس بھی وصول کرنا اور اس کی مکمل دستاویزی شکل کو قائم کرنا, یہ یقیناً فی الحال ایک قبل از وقت پریکٹس ہے. اور جو آپ دیکھتے ہیں دن بہ دن تجارت کی جو صورتحال ہے اس میں یہ سلسلہ چونکہ اکثریت تاجروں کی سے پیچیدہ قرار دیتی ہے, لہذا وہ مناسب نہیں تھا. اور دیکھیں کچھ چیزیں پیپر پر تو اچھی لگتی ہیں, بند کمروں میں فیصلے کیے جائیں تو اس میں بھی قابل عمل لگتی ہیں, لیکن جب اس پر عمل درآمد کیا جائے تو اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. یہ سبب ہے کہ سی این آئی سی صرف تاجروں سے کلیکٹ کرنا یا اس کا اندراج کرنا ہی کافی نہیں تھا, اس کا ایک ریکارڈ مرتب کرنا, اور جہاں کہیں بھی اس میں کوئی غلطی پائی جائے اس کی پینلٹی کو بھی برداشت کرنا. تو یہ یقیناً اس میں رشوت کے راستے کھلتے, تو یہ سبب ہے کہ ہم نے یعنی کہ تاجروں نے اسے پیچیدہ قرار دے کر. اچھا یہ نہیں ہو سکتا تھا کوئی تھریشولڈ متعین کر دیا جاتا کہ ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ متعین کیا جاتا کہ اس وقت سے اوپر والے لوگ جو ہیں سی این آئی سی دیں گے تاکہ چھوٹی ٹرانزیکشن ہیں وہ اس سے مستثنا ہو جاتی. دیکھیں ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تجارت کا جو حجم ہے, جو کاروباری ایک جو ورتھ ہے, اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ مغرب کی شرح کا یہ ٹیکس ہے. مثال کے طور پہ 17% یا 15%, یہ پاکستان کی موجودہ جو کاروباری صورتحال ہے اس میں خریدار سے اتنا بھاری ٹیکس وصول کرنا اور اس کے بعد تاجروں کو اس کا پورا ریکارڈ رکھنا, یہ یقیناً اور بہت زیادہ مشکلات اس سے پیدا ہو سکتی تھی. یہی سبب ہے کہ اس کو کم شرح پہ نافذ کیا جاتا, جو اکثر ہم نے بات گشت بھی سنی کہ فرنٹ ریٹ پہ اس کو 3% کر دیں گے, 5% کر دیں گے. یہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو آنکنا, پوری معیشت پہ 17% سیلز ٹیکس مسلط کر دینا, یہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کے بس کی تو بات نہیں ہے. نہ ہم وصول کر سکتے ہیں, نہ خریدار اس کو ادا کر سکتا ہے. مہنگائی کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو مجبور کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی این آئی سی چلیں وڈرا ہو گیا, آپ لوگوں کی جو پروپوزل تھی ایکسپٹ ہو گئی,
چاہے ابھی تک آپ اس پہ مطمئن نہیں ہے لیکن ایکسپٹ ہو گئی, تو کس طرح ایک بائر کو آئیڈینٹیفائی آپ کر سکتے ہیں, اس کو کس طرح ڈاکومنٹ کیا جانا چاہیے, آپ کی رائے میں کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو بیسٹ پریکٹسز میں تو لوگ ویریفائی ہوتے ہیں, وہ اپنا سوشل سیکورٹی کارڈ دکھاتے ہیں اور ان کی ٹرانزیکشنز ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس افیکٹ کر رہا ہے تو کس طرح کا میکینزم لانا چاہیے عتیق صاحب؟ جب کبھی کوئی میکینزم کامیاب نہیں ہو پاتا یا اس میں دشواریاں سامنے آتی ہیں, اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. سسٹم اسٹیبل نہیں ہوتا, تجارت غیر مستحکم ہوتی ہے, سیاسی معاشی حالات میں استحکام کا شکار ہوتے ہیں. تو پھر جزو وقتی, میں فار ایور نہیں کہتا کہ فکس ٹیکس کا نظام لانا ہی ایک مسئلے کا حل ہے, جس میں حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ ٹیکس مل جاتا ہے اور تاجروں کو بھی ٹیکس دینے کی عادت اس میں پڑ جاتی ہے. لیکن ایک دم یکدم آپ کو ایسا نظام مسلط کریں جس میں بہت سے ٹیکس نہ دینے والے وہ بگڑ جائیں, وہ آنے سے گریزاں ہوں. جس طرح ابھی آپ دیکھیں کہ اب بھی بیشتر لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے, اور جنہیں ٹیکس میں جانے کے لیے ہی یہ جو رجیم چینج کیا گیا اور یہ جو طریقہ کار کی تبدیلی تجویز کی گئی, یہ اسی مد میں ہے. لیکن اس کو میں اب بھی کہتا ہوں, اسے ناکام نہیں ہونا چاہیے, اسے ایسے سسٹم سے, ایسے طریقے سے نافذ کیا جائے کہ جس کا جو حصہ ہو وہ ادا کرے, اور حصہ بقدر جسا ہو. سب پر ایک ہی سلیب نہیں ہونا چاہیے, اور جو لوگ اس نیٹ میں آتے ہیں انہیں لانے کے لیے انہیں حوصلہ بھی دینا ہے, اعتماد میں بھی لینا ہے, اور آمادہ بھی کرنا ہے کہ وہ نیٹ پر آئیں. تو اس لیے اس میں تاجروں کی مشاورت اشد ضروری ہوگی, جس کے لیے چیمبر سے صلاح لی جا سکتی ہے, چھوٹے تاجروں سے صلاح لی جا سکتی ہے. لیکن فی الحال فکس ٹیکس کا یہ نظام میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر اقدام ہے, لیکن اس کو قابل عمل بنانے کی. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں جو ہماری کنجسٹڈ مارکیٹس ہیں وہاں پہ تو ایک ایک میٹر پہ 2-3 دکانیں چل رہی ہیں. تو یہ جو سیل ٹیکس کا فکس ٹیکس کا نظام لائے ہیں, انہوں نے کہا کہ KSC کے بل پہ دے دیں آپ, تو آپ سے اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا. تو آپ کیسے اس کو دیکھیں, آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ گورنمنٹ کا ایکسچیکر ضائع ہو, تو یہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی دیکھیں غلط اقدام ہے کہ آپ الیکٹریسٹی کے بل پر اس کو شامل کریں, اس لیے کہ بل ویریبل ہوتا ہے, کبھی کم کبھی زیادہ. آپ اس میں شرح مقرر کرتے ہیں کہ اگر 30-20 ہزار کا بل ہے تو اتنا ہے, اور 50,000 کا بل ہے تو اتنا ٹیکس ہے. یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کاروبار کے حجم میں اس میں صلاح دیں, جس طرح ایک زمانے میں ٹریڈ انرولمنٹ فارم متعارف کروایا گیا تھا اور تاجروں نے کروڑوں روپے خود ٹیکس جمع کروایا تھا. اس میں کچھ غلطیاں آئیں گی, کچھ یقیناً دشواریاں بھی آئیں گی, لیکن کسی بھی ایسے معاشرے کو جو نیٹ میں نہ ہو, جو ٹیکس سسٹم سے فرار ہو, اس میں انہیں متوجہ کرنے کے لیے ایسے راستے دیے جاتے ہیں. دیکھیے آپ بہت سارے یہ بلیک منی کو بھی تو وائٹ کرنے کے لیے بہت ساری آپ سہولتیں دیتے ہیں, ایسا اعلانات کرتے ہیں. اب تو FATF نے اور IMF نے منع کر دیا کہ آپ کوئی امنسٹی نہیں لے کے آئیں گے. اگر لے کے بھی آئیں گے انڈسٹری کے لیے بھی لے کے آئے تو یا موجودہ حکومت نے اس کو رول بیک کر دیا, تو اب تو امنسٹی کوئی آئے گی نہیں. لیکن یہ جو ڈسپیرٹی ہے, یہ جو گیپ ہے, یہ اس طرح تو فل ہوگا نہیں. مطلب تو آپ کے خیال میں کس طرح کا فکس ٹیکس, وہی ٹرن اوور بیس فکس ٹیکس اسکیم لے کے آنی چاہیے ان کو؟ دیکھیے تاجروں میں جس ہم کہتے ہیں یہ اسمال ٹریڈرز ہیں, جس ہم کہتے ہیں یہ مڈل کلاس ہے. جس طرح آج جیسے اعلان کیا حکومت نے کہ جو بڑی انڈسٹریز ہیں, جو 13 بڑی انڈسٹریز پہ 10% یہ ٹیکس لگایا گیا, یہ سپر ٹیکس, تو اس طریقے سے تعین تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس وقت کا. اس کے لیے ایک بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اور تاجر تنظیموں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. یہ تعین کیا جا سکتا ہے کہ کون سی ایک ہی مارکیٹ میں اگر 100 دکانیں ہیں تو ان کے درجہ بندی کی جا سکتی ہے. لیکن اس طرح بجلی کے بلوں میں آپ یہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا, اور لوگوں کے پاس اس کا توڑ بھی نکل آئے گا. بہت ساری لوگ اس میں منفی راستے بھی اختیار کر لیں گے, اور بجلی کا بل آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ یکساں شرح سے کبھی بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تعلیم تنظیموں سے مشاورت کریں اور درجہ بندی کر کے اس پر ٹیکس لگائیں. یقیناً وہ ایک بہتر راستہ ہے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ عتیق میر صاحب, آپ کا موقع آ گیا. ہمارے ساتھ موجود عتیق میر صاحب, وہ اپنا موقع بتا دیں. بجلی کے بل پہ جو فکس ٹیکس کی رجیم لائی گئی ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوگا, اور اس سے ریکوری بھی ٹیکس کی صحیح نہیں ہوگی. انہوں نے کہا تھریش ہولڈ وائز جو ہے آپ ٹیکس لگائیں, فکس ٹیکس لگائیں. وہ کہتے ہیں ہماری تاجروں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں فکس ٹیکس لگائیں, ہمیں کمپلائنسز جو ہے اس سے خوف آتا ہے, ہمیں کمپلائنسز کرنے میں ہمارے لیے ہرڈلز ہیں, وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک جتنے کمبرسم پروسیس ہوتا ہے, تو آپ فکس ٹیکس لگائیں. اب یہ حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا گراؤنڈ ورک کیا ہے, ہوم ورک کیا یا نہیں کیا. ان کو اگر یہ سیکٹر دیکھنا ہے, جو چھوٹے تاجر ہیں ان پہ پہلے پوری ایکسرسائز کرنی پڑے گی, کتنا ریونیو ہے, کیا حجم ہے, کتنی اس پہ ٹیکس آ سکتا ہے, اور پھر اگر کوئی فکس ٹیکس کا فارمولا لے کے آیا جائے تو پھر تو کوئی بات بن سکتی ہے. ادروائز یہ جو سیکٹر ہے ہمیشہ ان ٹیپ رہے گا. یہی صورتحال ہوتی ہے. انڈسٹری کہتی ہے آپ ہمیں انسینٹیو دیں, ٹریڈرز کہتے ہیں آپ ہمیں انسینٹیو دیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس لیے آتی ہے کہ حکومت کے پاس ہوم ورک نہیں ہے. حکومت صرف IMF کی ڈکٹیشن پہ بات کر رہی ہوتی ہے, حکومت جو ورلڈ بینک کی رپورٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے, اپنی جو زمینی حقائق ہیں اس پہ جو ہے حکومت صحیح طور پہ کام نہیں کر پاتی. ہوتا یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے کچھ ایکسرسائز شروع ہوتی ہے, بجٹ کا کام ایک دم اپروچ کرتا ہے, اور پھر حکومت کو بجٹ سے پہلے چیزوں کو کنکلوڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں ایک بات بہت اہم ہے کہ جو خریدار ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے. وہ آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی یہ حکومت کو لے کے آنا پڑے گا. اب جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ضروری نہیں کہ آپ ٹائپ کریں, اب کیمریز بھی ہیں, اب آپ کے پاس مختلف وائس ریکارڈرز بھی ہیں, تو آپ ہر طرح سے چیزوں کو کر سکتے ہیں. آج کے دور میں اگر پاکستان ڈاکومنٹیشن کے چیلنج میں پھنسا ہوا ہے تو اس کی صرف ذمہ داری حکومت کی ہے, اور حکومت وقت کو, جو موجودہ حکومت ہے اس کو اس پہ آگے بڑھنا ہوگا. یہ کسی ایک حکومت کا بگاڑ نہیں ہے, یہ پچھلی حکومتوں اور آنے والی حکومت نے کبھی بھی اس ایشو کو سیریس نہیں لیا. اس لیے پاکستان کا ایشو یہ نہیں ہے کہ ٹیکس آج جمع ہو جائے, ایشو یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن آج ہو جائے تاکہ آنے والا وقت میں صحیح ریونیو جو ہے ایس چکر میں جائے. ہمیں اپنے پروگرام کو یہاں کلوز کرنا ہے, اور ہم ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں, مضبوط ٹیکس نظام, مضبوط پاکستان.